ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان ہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں، پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں، دنیا میں بہت ساری خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے آنا بڑا غیری، کہ جو کچھ ہوں میں ہی ہوں اور میرے سوا کچھ نہیں۔ اس ظلم میں پھر جو اس کا نفس، اس کی خواہش، جو بھی اس سے تقاضا کرتے ہیں وہ اسے پورا کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کبھی دل میں اس طرح کے خیال آئے کہ میرا دل کہے کہ تم یہ کرو اور ضمیر کہے کہ نہیں کرو، تو دونوں میں سے مجھے کس کی بات ماننی چاہیے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں ضمیر کی بات سننی چاہیے اور خواہشات کا گلا دبا دینا چاہیے۔ اور یہ بات دنیا میں آپ یاد رکھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دفعہ اپنی مرضی کرنے کا موقع ضرور دیتا ہے، چاہے وہ موقع آپ دنیا میں استعمال کر لیں، چاہے آپ آخرت کے لیے بچا لیں۔ یعنی آپ کو اپنی مرضی کرنے کا اختیار اللہ ضرور دیتا ہے، اور یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس اختیار کو کب استعمال کریں۔ عقل مند آدمی ہمیشہ اس اختیار کو محفوظ رکھتا ہے آخرت کے لیے، کیونکہ آخرت کی زندگی کی انتہا نہیں ہے اور دنیا کی زندگی کی تو انتہا ہے۔ گویا آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی چھوٹی ہے، کم ہے، یا دنیا ہمیں چھوڑ جاتی ہے یا ہم دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ لیکن آخرت میں اللہ موت کو ہی موت دے دے گا، پھر ہمیں موت نہیں آئے گی، پھر صرف جینا ہے، اور وہ جینا دو طرح کا ہے، لا يموت فیہا ولا یحییٰ۔ اگر انسان اللہ نہ کرے دوزخ میں چلا گیا، فرمایا وہاں نہ زندگی ہے اور نہ موت،
اور اگر اللہ جنت میں بھیج دے اپنے فضل اور کرم سے تو پھر عیش ہی عیش ہے، آرام ہی آرام ہے. پھر جتنا دل آپ کا چاہتا ہے، جس چیز کا دل چاہتا ہے، آپ کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں، بن مانگے آپ کو ملے. ہر چیز کے ساتھ آپ کی خواہش کا کنیکشن ہوگا. جس طرح ریموٹ کا کنیکشن آپ کے اے سی سے، آپ کے پنکھے سے، آپ کی لائٹ سے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے تو آپ کو بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے بٹن تو دبانا پڑتا ہے. جنت میں آپ کو بٹن نہیں دبانا پڑے، آپ کا دماغ ہی ریموٹ ہوگا. جنت کی ہر نعمت آپ کے دماغ سے کنٹرول ہوگا. بس آپ کے دل میں خواہش آئے وہ چیز حاصل ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں. آپ نے دل میں خواہش کی وہ چیز حاصل. اور یہ مرضی کا اختیار اگر آپ دنیا کی بجائے آخرت میں استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ جیسا کامیاب کوئی نہیں، اور آپ جیسا پھر عقل مند بھی کوئی نہیں. یہ جو خواہشات کی پیروی ہے، اسے تھوڑا سا پڑھی لکھی مہذب زبان میں اسے ذہن پرستی لکھے. ذہن پرستی یعنی ذہن کی پوجا، جو میں چاہوں بس وہی کر. ذہن کی پوجا کر. ذہن پرستی میں، خدا پرستی میں، بت پرستی میں، قوم پرستی میں، زر پرستی میں، زن پرستی میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق. ہم نے جو دل و دماغ میں بٹھایا ہوا ہے کہ ہندو بت پوجتے ہیں وہ مشرک، کوئی قبروں کو سجدہ کرتا ہے وہ مشرک. ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ تو آپ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن آپ کے دل ہی دل میں ایک پوری دنیا وسیع ہے، پوری دنیا آباد آپ کے دل میں. کہیں آپ عورت کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں آپ پیسے کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں آپ قوم کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں آپ زبان کی پوجا کر رہے ہیں، کہیں آپ اپنی پوجا کر رہے ہیں کہ میں ہی میں ہوں، بس میرے علاوہ کچھ نہیں. میرے بھائی، ان بتوں کو دلوں سے نکالیے، ان بتوں کو توڑیے. ہم مواحد ایسے نہیں بن سکتے کہ نام ہم نے اہل حدیث رکھ لیا ہوا ہے. تو بہت مشکل ہے اہل حدیث بننا، ہونا، کہلوانا آسان. کہنے کے لیے تو کچھ نہیں لگتا. آپ دنیا کو بتائیں میں اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیثوں کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اہل حدیث خطیب کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہوں. کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اہل حدیث ہونا، اہل حدیث ہونے کا مطلب مسلم ہونا، یہ بہت مشکل ہے. دیکھیے بہت سارے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، آپ کم تھے، ہمارا پورا کے پورا قبیلہ آپ کے ساتھ ایمان لایا اور ہم مسلمان ہو گئے. اس کے نتیجے میں ہم نے آپ کی تعداد کو بڑھا دی، آپ کم سے زیادہ ہو گئے. گویا انہوں نے اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا احسان جتایا. آپ تھوڑے تھے، ہمارے ایمان لانے کی وجہ سے آپ زیادہ ہو گئے، یہ ہمارا احسان ہے. اللہ نے کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ. تمہارا احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. تم جیسے ہزاروں پھرتے ہیں، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ علم والے، ہم سے زیادہ بظاہر نیکوکار، لیکن اللہ نے توحید کی نعمت سے نہیں نوازا، سنت کی نعمت سے نہیں نوازا، وہ محروم ہے. یہ ہدایت اوپر سے آتی ہے. اور دنیا کی ہر نعمت، یہ بھی آپ دل و دماغ میں بٹھا دیجیے، دنیا کی ہر نعمت فتنہ، آزمائش ہے، فتنہ ہے. ہر نعمت، چاہے وہ آپ کی دودھ دہی ہو، چاہے وہ آپ کا پانی ہو،
چاہے وہ آپ کا کپڑا ہو، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کی اولاد ہو، آپ کا دفتر ہو، آپ کی فیکٹری ہو، آپ کا گھر ہو، ہر نعمت آپ کے لیے فتنہ ہے۔ یہ فتنہ کب آپ کے لیے نعمت بنتا ہے؟ جب آپ اس کے ساتھ لفظ ہدایت لگاتے ہیں، لفظ ہدایت لگاتے ہیں۔ اولاد فتنہ ہے، اگر اس کے ساتھ ہدایت لگ جائے یہ نعمت۔ بیوی فتنہ ہے، اگر اس کے ساتھ ہدایت لگ جائے یہ نعمت۔ آپ کا مال، آپ کا سرمایہ، آپ کی انکم، آپ کا بینک بیلنس فتنہ ہے، اگر اس کے ساتھ ہدایت لگ جائے یہ نعمت ہے۔ قرآن نے کہا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا بینک بیلنس، تمہاری اولادیں فتنہ، آزمائش۔ جب تک یہ چیزیں آپ راہ راست پہ نہیں لاتے، حلال نہیں کماتے، حلال نہیں کھاتے اور اللہ کو راضی کر کے نہیں چلتے، یہ آپ کے لیے فتنہ ہے، سب فتنہ ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، ہم ایک فتنوں بھری دنیا سے گزر رہے ہیں، قدم قدم پر، جگہ جگہ پر یہ فتنے ہیں۔ آپ دیکھیں اس وقت اسلام آباد کی کیا صورتحال ہوئی، جنازے اٹھ رہے ہیں، پارا چنار کی کیا صورتحال ہوئی۔ یہ کسی نے لکھا کہ کسی زمانے میں، بچپن میں بولے ہم سنتے تھے، اخباروں کے نام تھے، وطن، عوام، جنگ، یہ اخباروں کے نام تھے۔ تو بولے اخبار بیچنے والے گلی میں آواز لگاتے تھے، 3 روپے میں وطن لے لو، 1 روپے میں عوام لے لو، 4 روپے میں جنگ لے لو۔ بولے آج سمجھ آتی ہے کہ وہ اخباروں کے نام نہیں تھے، وہ حقیقت تھی۔ آج سب سے مہنگی جنگ ہے، سب سے سستی عوام ہے، اس کے بعد وطن کی تو کوئی قیمت ہی نہیں، کوئی قدر ہی نہیں ہے، کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ ہم ان ساری نعمتوں کے ساتھ ہدایت نہیں لگاتے، اسی لیے ہم گمراہ ہو رہے ہیں، ہم گمراہ ہو رہے ہیں اور گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے آپ کو تو پتہ تھا نا کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ میرے بعد اگر تم زندہ رہو گے نا فَسَيَرَا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے میرے بعد، اگر تم زندہ رہو گے بہت سارے اختلافات دیکھو گے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پھر آپ ہمیں کیا وصیت کریں؟ آپ نے بہت ساری باتیں کی اور یہ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے یہ باتیں دہرائی۔ آپ نے فرمایا تم سنو، بات مانو، اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کالا حبشی غلام ہی کیوں نہ خلیفہ بنا دیا جائے، وہ مقرر کر دیا جائے، تم اس کی اطاعت کرو، بات سنو۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا میرے بعد تم پر ایسے ایسے حکمران آئیں گے جو نمازوں کے ٹائموں کو ضائع کریں، یعنی ضائع کرنے کا مقصد یہ ہے وقت سے بے وقت پڑھیں، ٹائم نہیں ہوگا، مثلا 1 بج گیا ظہر نہیں پڑھیں گے، جب 3 بج جائیں گے پھر ظہر پڑھیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھ لو، پھر جب حکمران پڑھائیں تو ان کے پیچھے بھی پڑھیں۔ کیوں ان کے پیچھے کیوں پڑھ لو؟ تاکہ حکمران یہ نہ سمجھیں کہ تم انہیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ان کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے، تو عوام کا اور حکومت کا جنگ کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے۔ ہم تو جان بوجھ کر جنگ کرتے ہیں، جان بوجھ کر جنگ کرتے ہیں، یہ دھرنے، یہ احتجاجات، یہ آگ لگانا، بسوں کی توڑ پھوڑ، دکانوں کی توڑ پھوڑ، لوٹا ماری، یہ کیا چیز ہے؟ قتل و غارت، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا جب فتنوں کا یہ دور آئے اپنی تلوار کو پتھر کی چٹان پہ مار کے اس کی دھار کو ختم کر دینا اور اسے بالکل کند بنا دینا۔ جیسے کند چھری ہوتی ہے نا، وہ رگڑتے رہو، ٹماٹر بھی نہیں کاٹ سکتے،
فرمایا اپنی تلوار کو ایسے بنا دینا، چٹان پہ مار کر اس کی دھار کو ختم کر دینا، تاکہ دنیا دیکھے کہ تمہارے پاس تلوار ہے اور تم اس کے قریب، وہ تمہارے قریب نہ آئے، اور تم یہ سمجھو کہ تمہارے پاس تلوار ایسی ہے جو کسی کام کی نہیں ہے، تو تم اس ڈر کی وجہ سے ان کے قریب نہ جاؤ، دونوں ایک دوسرے کے شر سے بچے۔ آپ نے فرمایا جب فتنوں کا دور آئے گا، یہ نہیں کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے، آپ نے فرمایا جب فتنوں کا دور آئے گا، بھاگنے والے سے چلنے والا بہتر ہوگا، بھاگنے والے سے چلنے والا بہتر ہوگا، اور چلنے والے سے کھڑا ہوا بہتر ہوگا، کھڑے ہوئے سے بیٹھا بہتر ہوگا، بیٹھے ہوئے سے لیٹا بہتر ہوگا۔ یعنی ان فتنوں سے جتنا پیچھے رہو گے، جتنا بچو گے، اتنا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آپ نہیں سنتے خبروں میں اکثر آتا ہے کہ جی فلاں جگہ بلوا ہو رہا تھا، احتجاج ہو رہا تھا، لوگ گئے تماشا دیکھنے کے لیے، وہاں فائرنگ ہوئی، نہ وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا، نہ کسی کا ہمدرد تھا، نہ کسی کا دشمن تھا، صرف تماشا دیکھنے گیا اور کہیں سے گولی آئی اور اس کو لگی اور وہ شہید ہو گیا، وہ فوت ہو گیا۔ یہ تو ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فتنوں کے دور میں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر کے دروازے اپنے اوپر بند کرے، اپنے گھر کے دروازے اپنے اوپر بند کرے، بلا ضرورت، بغیر کسی کام کے وہ باہر نہ نکلے، ہاں جو ضرورت ہو اس کے لیے بندہ نکلے، پھر فوراً گھر میں آ کر خود کو بند کرے۔ اس لیے کہ یہ فتنوں سے بچنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گر بتایا۔ ہم فتنوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، بہتے چلے جا رہے ہیں، اور اس قدر بہ گئے ہیں کہ کوئی کسی کی بات نہ ماننے کو تیار ہے، نہ سننے کو تیار ہے، نہ برداشت کرنے کو تیار ہے۔ ہماری برداشت بھی جواب دے گئی، صبر بھی جواب دے گئی، عقل بھی جواب دے گئی۔ بس میں یہی سوچتا ہوں، جو میں ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی صحیح نہیں، بس یہی صحیح ہے۔ فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے دیکھنے والے، کیا تو نے دیکھا من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، جو زندگی تو گزارتا ہے مگر زندگی گزارنے کے لیے نفس کا پجاری بن کر زندگی گزارتا ہے، بت کا پجاری نہیں، مزار کا پجاری نہیں، گھوڑے کا پجاری نہیں۔ من اتخذ الہہ ہوا، اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود مان رکھا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا کر اس کی بندگی کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، اسی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ افانت تکون علیہ وکیلا، فرمایا کیا تمہیں اس پر یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ تم نفس کے پجاری بنو؟ کیا اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ ذمہ داری عطا کی ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا صرف 2 باتیں جہنم میں جانے کے لیے، 2 باتیں جنت میں جانے کے لیے، نہ حج کا ذکر کیا، نہ نمازوں کا ذکر کیا، نہ روزے کا ذکر کیا، نہ مساجد اور مدارس کا ذکر کیا۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جس بندے نے سرکشی اختیار کی، بغاوت کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف چلا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے بھی سرکشی اور بغاوت کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو آخرت سے بڑا جانا، دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اس کو اونچا سمجھا، آخرت کو گھٹیا سمجھا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ 2 باتیں کہنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ پھر رب العالمین نے آگے 2 باتیں جنت میں جانے کے لیے کہی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
جو بندہ اللہ کی عدالت میں پیشی سے ڈر گیا، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے دل میں یہ خوف آ گیا، اللہ بلائے گا، اللہ رب العالمین اپنی عدالت میں بلائے گا، میرے ساتھ کوئی وکیل نہ ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یاتی یوم القیامت فردا، ہر بندہ اکیلا اکیلا اللہ رب العالمین کی جناب میں پیش ہوگا۔ یاتی یوم القیامت فردا، اکیلا پیش ہوگا۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اس کے دل میں اس تصور سے اس کے دل میں خوف پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا ہے، جب میں اللہ کی جناب میں کھڑا ہوں گا، اللہ اگر مجھ سے سوال کرے گا، اے اہل حدیث، اے حاجی، اے نمازی، اے سخی، مجھے یہ بتا کہ دنیا میں تو کس کی پوجا کرتا رہا؟ اگر میرے منہ سے یہ نکل گیا میں تو اسی کی پوجا کرتا تھا جو میرا نفس چاہتا تھا، بتائیے اس وقت کیا بنے گا؟ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ دوسری بات اللہ نے جنت میں جانے کے لیے یہ فرمایا جس نے اپنی خواہشات کا گلا دبا دیا، اللہ کی عدالت میں پیش ہونے کے ڈر سے اپنی خواہشات کو دبا دیا، اپنی نفس کی چاہت کو دبا دیا اور اس کے خلاف کیا جو اس کا نفس چاہتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے، جنت۔ دو باتیں جہنم کے لیے، دو باتیں جنت، کوئی لمبا چوڑا عمل بھی ہے اور ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ بغاوت میں سب کچھ آ جاتا ہے، سرکشی میں سب کچھ آ جاتا ہے، طغیانی میں سب کچھ آ جاتا ہے، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اس کا مطلب ہے اس کی زندگی کی ساری تبدیلی دنیا کی، آخرت کی تو اس کی نظر میں کوئی قیمت نہیں۔ مولوی جب کوئی نصیحت کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ پتہ نہیں احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ خوابوں میں رہتے ہیں، پیسے کے بغیر کچھ ہوتا ہے بھلا؟ پیسے کے بنا گھر نہیں بنتا، پیسے کے بنا شادی نہیں ہوتی، پیسے کے بنا نوکر نہیں ملتا، پیسے کے بنا مزدور نہیں ملتا، پیسے کے بنا کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی، اور آپ کہتے ہو یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ شریعت آپ کو نہیں کہتی کہ آپ پیسہ نہ کمائیں، آپ کمائیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ بھلائی عطا کر، دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ یہ بھلائی حلال کے سوا کچھ نہیں، یہ بھلائی حلال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں بھی ہم تجھ سے یہی چاہتے ہیں، اور جب بندہ اللہ سے یہ مانگتا ہے اللہ اسے دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ بے شک یہ ایسا الگ بات ہے کہ اللہ بعض دفعہ آزمانے کے لیے، اس کے درجے بلند کرنے کے لیے دنیا میں کوئی چیز کام دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں وہ کوئی کمی نہیں رکھتا، کوئی بھی کمی نہیں رکھتا، آخرت میں وافر مقدار میں دیتا ہے۔ آپ کا عمل اتنا سا ہوگا، جنت میں اس کی قیمت اللہ رب العالمین جنت کے میدانوں، باغوں، پلاٹوں اور محلوں کی شکل میں جو آپ کو دے گا، ہماری یہ نمازیں، یہ ٹوٹے پھوٹے روزے، یہ حج، یہ عمرے، یہ دکھاوے کے عمل، یہ اس کی قیمت ادا کر سکتے کم بھی۔ تو فرمایا جس نے بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی عدالت میں پیشی کا خوف دل میں بٹھا لیا اور اپنے نفس کا گلا دبا دیا، چھوڑ دیا، فإن الجنۃ ہی الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ تو جنت ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھی ہیں، اندھیری سیاہ رات، بتی بجلی کچھ نہیں، آپ سر پہ بیٹھے، چارپائی پہ بیٹھے۔ اللہ کے رسول جب مسجد سے گھر آئے، آپ نے دیکھا کہ عائشہ چارپائی میں بیٹھی رو رہی۔
آپ نے پوچھا معیوب کی کہ یا عائشہ، عائشہ کیا بات، تجھے کس چیز نے رلایا؟ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اگر گھر میں عورت کو کوئی تکلیف ہے، دکھ ہے، تو خاوند کی ذمہ داری ہے اس سے پوچھے، وہ اس زوم میں نہ رہے کہ یہ بتائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں بتائے گی تو چلے گا۔ حضرت عائشہ نے نہیں بتایا، خود سے اللہ کے رسول نے خود پوچھا ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ نے تیری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، خیریت کیوں رو رہے؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ذکرت النار فبکیت، بیٹھے بیٹھے ایسے دوزخ کا خیال آیا، ڈر کی وجہ سے رونا۔ یہ وہ خاتون ہے جس کی پاک دامنی کی گواہی سورہ نور میں اللہ دیتا ہے کہ یہ پاک دامن عورت ہے، اور جنہوں نے ان پر الزام لگایا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، ایسی پاک باز کا تھا۔ لیکن کس سے ڈر کے رو رہی ہے؟ دوزخ سے ڈر کے۔ میرے بھائیوں، اس زوم میں مت رہو کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جنت پہ جانے کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھو، اس کی رحمت ہوگی تو جنت کا دروازہ کھلے گا، اس کی رحمت نہ ہوگی تو ہماری نمازیں، تہجد، زکاتیں، خیراتیں، حج، نماز سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے۔ حضرت عائشہ نے جب بتایا ذکرت النار فبکیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دوزخ کو یاد کیا، رونا آ گیا۔ اب سوال کیا، فرمایا هل تذکرون علیکم یا نبی اللہ، اے اللہ کے سچے رسول مجھے بتلائیے جب قیامت کا دن ہوگا کیا آپ اپنے اہل خانہ کو یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ ہمارے کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہم نے ساری زندگی آپ کے قدموں میں وفاداری کے ساتھ گزار دی، چٹنی کھانی پڑی تو کھائی، بھوکا رہنا پڑا تو رہے، فاقے آنے پڑے تو وہ بھی نبھائے، ہم کوئی شکوہ منہ پہ نہیں لائے۔ حل تذکرون علیکم یوم القیامہ، اللہ کے رسول ہماری یہ وفاداریاں جو آپ کے ساتھ ہے قیامت والے دن ہمیں کوئی فائدہ دے گی یا نہیں دے گی؟ آپ ہمارے کام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ آپ ہمیں یاد رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد النہدہ، عائشہ آخرت میں 3 جگہیں، 3 مقامات ایسے ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، حتیٰ کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اہل خانہ کو بھول جاؤں گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اما فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا، ان 3 جگہوں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک عند المیزان، جب اللہ انصاف کا ترازو لگائے گا، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی۔ ایک پلڑے میں ہماری سیاہ زندگی اور ایک پلڑے میں ٹوٹے پھوٹے اعمال رب العالمین ڈالے گا۔ فرمایا اس وقت نفس و نفسی کا یہ عالم ہوگا، سارے کے سارے ڈر رہے ہوں گے، دل کانپ رہے ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، معلوم نہیں ہمارا کیا بننے والا ہے۔ اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ عند الصراط، دوسرا جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، فرمایا اس وقت بھی ایسا نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر خوف کے عالم میں ہوگا، پتہ نہیں میں پار کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، راستے میں بیچ میں گروں گا یا اللہ کے فضل سے پار ہو جاؤں گا۔ فرمایا اس وقت ایسا نفس و نفسی کا عالم ہوگا،
کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تیسری وہ جگہ جب رب العالمین نامہ اعمال تولنے کے بعد ان کا رزلٹ آؤٹ کرے گا اور پاس والوں کو ان کے دائیں ہاتھ میں دے گا، فیل والوں کو بائیں ہاتھ میں دے گا۔ اس وقت جب لوگ انتظار میں ہوں گے کہ ہمیں پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں، اتنا نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اتنا خوف کا عالم ہوگا، ایسا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، فرمایا جس کو رب العالمین دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمائے گا وہ خوشی سے اچھلتا پھرے گا، زور زور سے ایک ایک کو بتاتا پھرے گا، ہاؤ اقرؤ کتابیا، ارے میرا رزلٹ تو دیکھو، اللہ نے مجھے پاس کر دیا۔ اور جس کو فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں رب العالمین نامہ اعمال دے گا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ روئے گا، چلائے گا، ہائے افسوس کہ رب العالمین مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیتا، میرا رزلٹ یہ نہ ہوتا۔ دنیا میں جیسے لوگ فیل ہوتے ہیں نا، جو بچے میٹرک کا بورڈ کا رزلٹ آتا ہے اخباروں میں، وہ گھر میں اخبار نہیں لے کے جاتے، منہ چھپاتے پھرتے ہیں، بلکہ گھر والے پوچھتے بھی ہیں، پڑوسیوں کا تو رزلٹ آ گیا، تیرا نہیں آتا، اپنی امی کیا بات ہے، ان کا آ گیا میرا نہیں آیا، اب بورڈ جانا پڑے گا، پتہ تو اس کو سب ہے کہ میں فیل ہوں، شرم کے مارے بتا نہیں سکتا۔ میرے بھائی آگے جو آخرت کی منزلیں ہیں نا، جب نبی کسی کے کام نہیں ہو رہا، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ آپ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں سلینی ما شئتنی مالی، میری لخت جگر فاطمہ دنیا میں جو مجھ سے مانگے میں دے سکتا ہوں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، آخرت میں مجھ سے یہ امید نہ رکھنا، باقی کیا ہے؟ آخرت میں مجھ سے امید نہ رکھنا، اے ملی یا فاطمہ، فاطمہ عمل کرنا، عمل کرنا، عمل کرنا، میرے یعنی باپ کی نسبت پہ نہ رہ جانا کہ میں تو رسول کی بیٹی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو سگا بیٹا تھا، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی نا، منکوہہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی سگا باپ تھا۔ اللہ نے خون کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ جس رشتے کو دیکھتا ہے وہ رشتہ ایمان کا رشتہ۔ اگر آپ کا ایمان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے، یقین مانیے دنیا میں بھی آپ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ رب کو منانے کا مطلب یہ ہے آپ نے سب کچھ پا لیا، سب کچھ پا۔ جب اللہ آپ کا ہے تو سارا جہاں آپ کا، سب کچھ آپ نے پایا، اور آپ نے سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا، آپ نے کچھ نہیں پایا، کچھ بھی نہیں پایا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت۔ یہ میری باتیں تھوڑی تلخ ضرور ہوتی، لیکن تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کر انہیں سوچا کیجیے، غور کیا کیجیے۔ میں درد دل سے آپ سے بات کرتا ہوں، کسے کہانیاں نہیں سناتا، اس درد سے بیان کرتا ہوں کہ آپ کی اللہ سے دوستی ہو، آپ کا اللہ سے تعلق ہو، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ ذہن پرستی چھوڑیے، نفس پرستی چھوڑیے، خواہش پرستی چھوڑیے، اللہ رب العالمین کو معبود مانیے اور ان کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے۔ بہت ساری باتیں دیکھیے صحابہ کرام نے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی صاحب، جنگجو صاحب، جردیل صاحب، آپ نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا کہ یہ اللہ کی ننگی تلوار ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ساری زندگی، کفر میں تھے تب بھی، اسلام میں تھے تب بھی، ساری زندگی انہوں نے جہاد میں گزار دی۔ کفر میں تھے تو مسلمانوں کے خلاف لڑتے رہے، اسلام میں آئے تو کافروں کے خلاف لڑتے رہے، ساری زندگی گھوڑے کی پشت پہ سوار رہے، تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی، خواہش یہ ہوتی تھی
کہ میں بھی دیگر صحابہ کی طرح میدان جنگ میں کام آ جاؤں، شہید ہو جاؤں۔ ساری زندگی تلواروں کے سائے میں زندگی بسر کرنے والا جب موت آئی، گھر میں آئی، چارپائی پہ آئی، رو رہے ہیں، دنیا پوچھتی ہے خالد تو بہادر انسان تھا، تو موت سے اتنا ڈر رہا ہے؟ کہا نہیں، میں موت سے نہیں ڈر رہا، میں اس بات سے رو رہا ہوں کہ ساری زندگی میں نے تلواروں کے سائے میں گزاری، اللہ سے ہمیشہ شہادت کی موت مانگی، لیکن آج موت مجھے گھر کے اندر، گھر کی چارپائی پر، بستر پر آ رہی ہے۔ ان لوگوں کو میں میسج دینا چاہتا ہوں، حضرت خالد بن ولید نے کہا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں میدان میں اترنے سے بندہ شہید ہو جاتا ہے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، دیکھو میں ساری زندگی میدان میں رہا اور کبھی موت نہیں آئی، اور جو کہتے ہیں گھر میں بیٹھنے سے بندہ موت سے بچ جائے گا، وہ دیکھ لے کہ آج خالد گھر میں ہے اور موت سے دوچار ہے اور گھر کے بستر پہ جان دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ خالد بن ولید حضرت ابو ہریرہ سے کبھی زندگی میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں جہاد کروں، لیکن تجھے یہ پسند ہے کہ تو ہر وقت اصحاب صفہ کے ساتھ نبی کریم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا رہتا ہے اور بیٹھ کر تو حدیثیں سنتا ہے، یاد کرتا ہے۔ میرے ساتھ کبھی جہاد پہ ہی نہیں گیا، یہ نہیں کہا کہ یہ کام چھوڑ اور جہاد میں آ۔ اور خالد بن ولید کو ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا تو سارا دن گھوڑے کی پشت پہ رہتا ہے، میرے ساتھ اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھ، حدیثیں سن، یاد کر، یہ ہے اصل کام، تو جہاد چھوڑ جہاں آ جا۔ نہیں، اپنی خواہش دوسرے پہ تھوپی نہیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا قصور ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں جو پسند ہے ہم چاہتے ہیں ساری دنیا وہی پسند کرے، اور یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنی خواہش مت تھوپو، حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے بھی اپنی خواہش کبھی صحابہ پر نہیں تھوپی۔ ایک صحابی نے آپ کو، آخری حدیث سنا کر بات ختم کروں گا، ایک صحابی نے آپ کو دعوت دی، آپ چلے گئے۔ اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ کوئی چیز اگر سمجھ نہ آتی کہ یہ کیا پکا ہے تو آپ کھانے سے پہلے پوچھتے تھے یہ کیا پکا ہے۔ ایک گوشت تھا، آپ کی پلیٹ میں جب سامنے آیا تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے، کس چیز کا گوشت؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ذبح ہے، جس کو یہاں پاکستانی لوگ گوہ کہتے ہیں، لیکن اصل اس کا ترجمہ سانڈا ہے۔ گوہ سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، ریگستان میں پایا جاتا ہے، اور یہ پانی نہیں پیتا، بالکل پانی نہیں پیتا، پانی سے دور بھاگتا ہے، اور گوہ تو بلکہ پانی میں چلی بھی جاتی۔ یہ وہ ہے۔ اللہ کے رسول نے پلیٹ اس کی طرف سرکا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حرام نہیں ہے، میرے علاقے میں نہیں پایا جاتا اور ہمارے علاقے میں نہیں کھایا جاتا، میری رغبت اس کی طرف نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ صحابہ کھاتے رہے، جب آپ نے کہہ دیا حرام نہیں ہے تو صحابہ کھاتے رہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب مجھے پسند نہیں ہے تو تم کیوں کھا رہے، تم کیوں کھا رہے۔ اپنی پسند اللہ کے رسول نے بھی صحابہ پر نہیں توپی۔ اگر یہ عادت ہم میں سے ختم ہو جائے، یقین مانیے ہمارے 90% جھگڑے تو اسی پہ ختم ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں اپنی جناب میں قبول فرمائے۔